اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو آپ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر بالکل ایسے ہی طریقے سے کرنا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ ذکر کس طریقے سے کرنا ہے۔ اصل میں یہ بات جو ہے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جب ذکر کریں تو اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی طریقے ہمیں بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں اسی کو قبولیت کا شرف حاصل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کام ان کے طریقے کے عین مطابق کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی کام جو ہے ہم من گھڑت طریقے سے کریں گے کہ فلاں جو ہے ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، تو وہ کام ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ انہی وجہ سے ظاہر ہے اللہ تو آنے والے حالات کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت پہلے 1400 سال پہلے جو ہے اپنے قرآن کے بیچ میں یہ آیت جو ہے یہ اتار کر ہمیں سمجھا دیا کہ ہم نے اگر ذکر کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور ویسے بھی اپنا خوف اور غم کے مداوے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنی چاہیے، خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب دیکھیے کہ جب ہم احادیث کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر حدیث جو ہیں اس کے بیچ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ صبح کو کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں انسان جو ہے شام تک رہتا ہے۔ اگر شام تک وہ کوئی ذکر کرتے ہیں تو صبح فجر تک جو ہے انسان جو ہے اللہ کی حفاظت کے بیچ میں شیطان مردود سے رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ صبح و شام جو ہے اس کی تسبیح جو ہے وہ اسپیشلی بیان کرتے رہو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف جو ہے وہ ہر وقت کرنی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر ہی اللہ رب العزت کی تعریف کریں، بلکہ چلتے پھرتے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں، اور ساتھ آپ کبھی سبحان اللہ پڑھ لیں، کبھی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے ہی استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دنیا اور آخرت میں ہر چیز سے جو ہے نواز دیتا ہے، یعنی دنیا بھی اس انسان کی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنے بندے قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے ہیں جو بیٹھ کے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے، بلکہ ہر حالت کے بیچ میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 24 گھنٹے جو ہے وہ ہمیں ایک پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رات کو سونے لگیں تو بھی دعا کر کے سوئیں، کس طریقے سے سونے کا طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہمیں مختلف دعائیں بتائی ہیں جو کہ میں اپنی پہلی جو ہے وہ درس کے بیچ میں آپ سب لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سویا کرتے تھے، اور اس سونے سے کیا ہے کہ اس انسان کی ساری رات جو ہے وہ عبادت کے
زمرے کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور جب صبح اٹھنا ہے تب بھی دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، اگر واش روم میں جانا ہے تو بھی دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں یا کام کرنے لگے ہیں، جتنا بھی پورے دن کے معمولات زندگی ہیں، تو وہ کس طریقے سے ہم نے گزارنے ہیں۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے بہن بھائی سے یا کسی ایسے اپنے جاننے والے سے ملتے ہیں، فرمایا کہ مومن اگر مسکرا کر اپنے مومن بہن یا بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی نیکیاں جو ہیں لکھی جائیں گی، وہ بھی صدقے کے بیچ میں جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دن اور رات گزارنے کا طریقہ جو ہے ہمیں بتایا ہے، لیکن اگر ہم معاشرے کے بیچ میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ اللہ کی تسبیح اور تعریف تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے طریقے جو ہیں وہ خود ساختہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے، مختلف جو ہے اس کی ترتیب اور تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں اللہ رب العزت نے جو اہم بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ بس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تم نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم نے یہ ذکر جو ہے، ذکر کے طریقے جو ہیں وہ کہاں سے سیکھنے ہیں؟ ان سارے ذکر کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف احادیث کے ذریعے جو ہے وہ سکھایا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی بھی عدد جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ جو انہوں نے نہیں بتایا تو وہ جس طریقے سے مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے پاس سے جو ہے ہمیں ان کے عدد فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور اس کا نبی جو ہے جس چیز کا حکم دیں تو وہ کریں، اور جس چیز سے منع کریں تو رک جائیں۔ اگر بالفرض اگر ہم سارا دن لگا دیتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارا وہ سارا ذکر کرنا جو ہے وہ کس ذمے میں جائے گا؟ ہمیں جو ہے اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں کس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم طریقہ جو ہے عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنائیں، تاکہ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس محنت کی وجہ سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جو ہے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔